بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اپنے بندوں پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ یہاں خطاب صرف مومنوں سے یعنی یقین کرنے والوں سے ہے، کیونکہ جو تذبذب کا شکار ہو، جو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو، وہ تو مخاطب ہے ہی نہیں۔ تو مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے داد دینا، اعتراف کرنا، شاباش دینا، حوصلہ افزائی کرنا۔ یہاں تک کہ مشاعرے میں جب کوئی شاعر کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس کو جو داد ملتی ہے اسے بھی درود ہی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جو اللہ سے، اس کے فرشتوں سے پوشیدہ ہو۔ اس کی داد ہمیں ہر صورت میں ملتی ہے، اور اس داد کو، اس شاباش کو ہماری روح محسوس کرتی ہے۔ آج جدید سائنس کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈوپامین سرج ہے وہ ہمیں اس داد سے ملتی ہے۔ جب ہم لوگوں کے سامنے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور ہمیں ایک راحت، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ڈوپامین کو خود غرضی کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ تب ملتا ہے کہ جب کوئی آپ کی ذات کی تعریف کرے اور اس میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم چھپ کر بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کسی بھی طرح کی، تو ہمیں راحت کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ ہماری روح خوش کیوں ہوتی ہے؟ بعض اوقات تو جسم کے بال تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں عالم ملکوت سے ہمیں داد دی جا رہی ہوتی ہے، فرشتے باجماعت اس کی داد دے رہے ہوتے ہیں، شاباش دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ اب یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، اپنی ساری توانائیاں بعض اوقات صرف کر ڈالتے ہیں زمین کی سیلیبریٹی بننے کے لیے۔ ہمیں آسمانوں کی سیلیبریٹی بننا، فرشتوں کی سیلیبریٹی بننا پسند نہیں، حالانکہ اصل کامیابی تو وہ ہے۔ بصرہ میں ایک حضرت جنید بغدادی یا حضرت حسن بصری، آئی ایم ناٹ شور، ان کے ایک شاگرد تھے، بہت غریب تھے، حج پر نہ جا سکے تو انہوں نے تذکرہ کیا اپنے شیخ سے، اور ایک سرد آہ بھری کہ افسوس اس سال بھی میں حج نہ کر سکا، مالی مشکلات اس راہ میں حائل ہو گئیں۔ تو رات کو ان کے شیخ نے خواب میں دیکھا کہ وہ وادی عرفات میں کھڑے ہیں، کچھ فرشتوں کے قریب، آسمان سے کچھ فرشتے اترے، زمین والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں سناؤ کیا خبر لائے ہو، اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو وہ کہنے لگے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ذکر کر رہا تھا کہ فلاں نام کا ایک نوجوان ہے، اس نے حج نہ کر سکنے کی وجہ سے ایک سرد آہ بھری ہے، اگر میں اس سرد آہ کے ثواب کو وادی عرفات پر ڈال دوں تو اس کا ثواب تمام حاجیوں کے حج سے بڑھ جائے۔ تو اس کو درود کہتے ہیں، اس کو شاباش کہتے ہیں، ایکنالجمنٹ کہتے ہیں، اعتراف کہتے ہیں۔ تو وہ شخص بصرہ میں زمین پر بیٹھے ہوئے آسمانوں کی سیلیبریٹی بن گیا۔ تو ہم اس نہج پر یا اس سمت میں کوشش ہی نہیں کرتے، شاید ہماری تمام دلچسپیوں کا مرکز یہ زمین ہی رہ گئی کہ اسی میں شہرت پا جانا، اسی سیارے کی سیلیبریٹی بن جانا پسند ہے۔ تو درود کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور وضاحت بھی ہو جائے، یہ مولانا اسحاق جھالوی صاحب کی ایک وضاحت ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس نے اس زمانہ میں بھی ایک الجھن پیدا کی لوگوں میں، اور آج بھی سمجھنے میں کچھ الجھنیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جس میں درود پڑھنے کے فضائل کا بیان ہوا، لیکن الجھن یہ پیدا ہوئی کہ پڑھنے والوں نے، سننے والوں نے یہ سمجھا
کہ صرف درود پاک کفایت کرتا ہے اور دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک غلط فہمی تھی۔ یہ غلط فہمی اس دور میں بھی تھی، کیونکہ اس میں ذکر کیا گیا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت فرمایا کہ میں درود کتنا پڑھوں، تو جواب میں کچھ اس طرح کا ذکر ملتا ہے کہ یہ فرمایا گیا اتنے فیصد، یعنی 2 مرتبہ پڑھ لو پھر 2 دعائیں کرو، 1 مرتبہ پڑھ لو 1 مرتبہ پھر دعا کر لو۔ بہرحال الجھن پیدا ہوئی اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید دعاؤں کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وضاحت اہل بیت کے ائمہ میں سے ایک نے اس طرح کی کہ اگر آپ 1 مرتبہ درود پڑھتے ہیں اور پھر 2 دعائیں کرتے ہیں، یہ 50% کہلائے گا۔ آپ 1 مرتبہ درود پڑھ کر 3 دعائیں مانگتے ہیں تو یہ 33% ہو جائے گا، لیکن 1 مرتبہ درود 1 مرتبہ دعا تو یہ 100% ہو جائے گا۔ اور اس وضاحت کو بہرحال ائمہ نے، علماء سلف نے اس سے اتفاق کیا کہ ہاں آزما کر دیکھیں، اس کے آپ رزلٹ بھی دیکھیں کہ ہر دعا کے ہر سینٹنس سے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اپنی مناجات کریں، پھر درود پڑھیں، پھر دوسری دعا پڑھیں۔ تو یہ ایک اچھی وضاحت مولانا اسحاق جعلوی صاحب جو بہت اچھے محقق تھے، ان کی تحقیق کے مطابق اصول کافی میں موجود ہے۔ پھر لفظ عالمین کی بہت وضاحت درکار ہے عوام الناس کو۔ دیکھیں، ایک عالم ارواح ہے، ہم جس سیارے پر رہ رہے ہیں، جس دنیا میں موجود ہیں، یہ عالم اسباب ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر عالم انسانیت، عالم جنات، عالم حیوانات، عالم نباتات، موجودات۔ پھر جو دین کی صوفیانہ تعبیر ہے اس کے مطابق عالم ناسوت، لاہوت، عالم ملکوت۔ پھر کیفیت کو بھی عالم ہی کہتے ہیں۔ اب ان تمام عالمین کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان تمام عالمین کا رب ہوں، کیونکہ ان کو پرورش پانے کے لیے اور اپنی بقا کے لیے ایک پالنہار، ایک پروردگار کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں رب العالمین ہوں، تمام عالمین کو پالنے والا میں ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ پرورش پانے کے لیے، بقا کے لیے، نشو و نما کے لیے ان تمام عالمین کو اور کیا چاہیے پروردگار کے علاوہ؟ کیا انہیں آکسیجن چاہیے؟ کیا پانی چاہیے؟ کیا کھانے کو کچھ چاہیے؟ نہیں، انہیں رحمت چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف ایسے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو وہ سورس آف رحمت ہیں، وہ راہداری ہیں، کوریڈور ہیں، وہی ذریعہ ہیں۔ رحمت پانی ہے تو انہی کے ذریعے ملے گی، اسی شیلٹر کے نیچے رہنا ہوگا، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، جو ایک کنٹروورشل سبجیکٹ رہا ہے، لیکن صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی متنازع ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کھول کر فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سائبان سے باہر نکل کر ہم اللہ کی رحمت کو پا ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، یعنی تم بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا کرو، ان کے احسان مند بن کر رہو، ان کی تعریف کیا کرو۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جنہیں سمجھے بغیر، مکمل ادراک کیے بغیر، انہیں مکمل جانے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور چلا جاتا رہے گا۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ قرآن پاک کے علوم، اس کے راز کتنے ہیں، نفس کی چالیں کتنی ہیں، نفس کے فریب کتنے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کتنے اور کیا کیا ہیں۔
اب بات ہو جائے فضائل درود شریف کی۔ کون مسلمان ہے جو اس سے واقف نہیں ہوگا؟ مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو بے شمار فضائل سامنے آتے ہیں۔ میں صرف 4 کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان پر 10 مرتبہ اپنی رحمت بھیجے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اپنی بارگاہ میں۔ اب جو بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ دے، ہمارے ہاں جو تسبیح عموماً ایک سٹینڈرڈ سائز تسبیح ہے، کنونشنل تسبیح جس کے 100 دانے ہیں، وہ 10 تسبیح پڑھ دے، اس نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، صبح سے شام تک ہی صحیح، اگر بہت آہستہ پڑھتا ہے تو۔ اب آپ دیکھیں اس نے کیا پایا، تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیں ٹھنڈے دل سے کہ اس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 10,000 گناہ معاف ہو گئے، اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھی گئیں۔ اور یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی گناہوں کو کھا جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مزید 10,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 مرتبہ اپنی رحمت کی چھتری تلے لے لیا اور اپنی بارگاہ میں وہ 10 سیڑھیاں مزید چڑھ گیا، قربت نصیب ہو گئی۔ مشقت کتنی؟ صرف ایک دن کی۔ تو یہ جو آزماتا ہے پھر وہ بتاتا بھی ہے کہ شام کو ہی اس نے صرف ایک دن کے اندر ہی بے وزنی کی کیفیت محسوس کی، اور کیوں نہیں ہوگی؟ اپنی روح سے جب 20,000 گناہوں کا بوجھ اتر گیا تو وہ بے وزنی کی کیفیت کیوں محسوس نہیں کرے گا؟ پھر اس کی روح یہی مطالبہ کرنے لگ جائے گی کہ مجھے یوں ہی ہلکا پھلکا رکھا کرو۔ تو یہ بہت ہی آسان چیز ہے، اس کو ضرور آزمایا جانا چاہیے تاکہ روح اس کا مطالبہ کرنے لگ جائے۔ دوسرے، ہم لوگ بعض اوقات خود کو ضرورت سے زیادہ گناہ گار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک آپ نے تسبیح کی، 20,000 گناہوں کے بوجھ سے جان چھڑا لی، تو آخر ہم کتنے گناہ گار ہیں؟ ہم خطا کار تو ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہم ان بدبختوں میں شامل تھے جنہوں نے طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا؟ ہرگز نہیں تھے، الحمدللہ نہیں تھے۔ کیا ہم ان بد نصیبوں میں تھے جنہوں نے میدان کربلا میں آل رسول کا بے دریغ قتل کیا؟ الحمدللہ نہیں تھے۔ تو پھر کس بات کے گناہ گار؟ گناہ تو وہ کہلاتا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس وقت ہی کتنا ہے، 24 گھنٹے میں انسان 16 گھنٹے ہی جاگتا ہے، اس میں وہ کتنے گناہ کر لے گا؟ ہماری استطاعت ہی کتنی ہے؟ یہ صرف شیطان کے دھوکے وسوسے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری نظروں میں ایک ناقابل معافی گناہ گار بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ ہم پر مایوسی کے بادل چھائے رہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نے ایک دن میں 20,000 گناہ معاف فرما لیے وہ پاک ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا۔ اب معاملہ توہین رسالت کا۔ تو توہین رسالت تو صرف زمینی مسئلہ رہتا ہی نہیں، یہ تو آسمانی مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی ان کی شان میں تو کوئی گستاخی کرتا ہے، ان کے تبرکات کی توہین کرتا ہے، ان کے مقامات کی توہین کرتا ہے، قصدن کرتا ہے، جانتے بوجھتے کرتا ہے، پھر اس پر اتراتا ہے، پھر اس کے جواز پیش کرتا ہے، پھر وہ لوگ جو اس توہین پر خاموش رہتے ہیں، خاموش تائید کرتے ہیں، مذمت نہیں کرتے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جواز پیش کرتے ہیں، ان سب کا معاملہ
جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ محض زمینی نہیں رہتا، یہ تو آسمانی بن جاتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ایسی کسی توہین پر فرشتوں میں کیا چیخ و پکار ہوتی ہے، کون سی کہکشاں کیسے آنسو بہاتی ہے، کون سا ستارہ اللہ سے کیا التجا کرتا ہے، کون سا چاند، کون سا بادل، کون سا درخت، کون سا صحرا، کون سا سمندر، کون سا دریا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے، کیا بد دعا دیتا ہے۔ تو معاملہ چونکہ سماوات کا ہے تو پھر اب سماوات جانے، رب السماوات جانے اور توہین کرنے والے جانے۔ ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آسمانوں میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان بدبختوں کے لیے جو جانتے بوجھتے ہوئے توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں اور پھر اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے قبیح افعال سے، گناہوں سے محفوظ رکھے اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔